بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے عمران سیریز کا منفرد خاص اور خوفناک نمبر انکال مکمل ناول۔ تو چلیے دوستو ناول شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ وہ سب باری باری ایک دوسرے کے قریب جھاڑیوں اور خشک پتوں کے ڈھیر پر گرے۔ یہ جھاڑیاں اور خشک پتے اس قدر کثیر تعداد میں تھے کہ وہاں باقاعدہ ان کا ڈھیر سا لگا ہوا تھا جو بے حد نرم اور گداز تھا۔ وہ 300 فٹ کی بلندی سے گرے تھے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی کوئی چوٹ نہ آئی تھی۔ گرتے ہی وہ ایک دو بار اچھلے اور پھر یک لگت سیدھے ہو گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہم اتنی بلندی پر جا کر گر گئے، صفدر نے کہا۔ شکر کرو کہ اس قدر بلندی سے گرنے کے باوجود ہم میں سے کوئی زخمی نہیں ہوا ہے۔ اگر یہاں جھاڑیوں اور خشک پتوں کا ڈھیر نہ ہوتا تو یقیناً ہماری ہڈیوں کا بھی سرما بن جاتا، تنویر نے کہا۔ ہاں واقعی اس بار تو ہم موت سے بال بال بچے ہیں۔ اگر ان جھاڑیوں اور خشک پتوں کا یہاں ڈھیر نہ ہوتا تو ہماری دردناک موت واقع تھی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیکن وہ لٹیں ٹوٹ کیسے گئیں؟ بظاہر تو وہ بے حد مضبوط معلوم ہو رہی تھیں، جولیا نے ہونٹ پھینچتے ہوئے کہا۔ ان کے گرتے ہی ان کے سیل فون بھی نیچے گر گئے تھے، اس لیے وہاں سے روشنی کم نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر سیل فون اٹھا لیے، شاید وہ خود نہیں ٹوٹی تھیں، انہیں جان بوجھ کر توڑا گیا تھا، صفدر نے کہا۔ کیا مطلب؟ کس نے توڑا ہوگا انہیں؟ تنویر نے چونکتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے ہم سفلی طاقتوں کی قید میں ہیں تو وہ ہم پر نظر بھی رکھ رہی ہوں گی، لٹیں توڑنے کا کام بھی ان کا ہی ہو سکتا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو ان سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ گرنے سے تو ہم بچ گئے ہیں، اب اوپر جا کر چھت توڑنے کے لیے کیا پھر محنت کرنی پڑے گی؟ میرا مطلب ہے دیواروں پر پھر چڑھ کر اوپر جانا پڑے گا، جولیا نے ہونٹ پھینچتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے اس کے علاوہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں پھر سے اپنا کام شروع کرنا پڑے گا، صفدر نے کہا۔ اس بار شاید ہمیں زیادہ بلندی تک نہ جانا پڑے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو وہ چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ ان سب نے ایک ساتھ کہا۔ نیچے گرتے وقت میرا سیل فون میرے ہاتھ میں تھا، جس کی وجہ سے ٹارچ روشن تھی۔ نیچے گرتے ہوئے میں نے کلا بازی کھاتے ہوئے اپنا جسم سنبھالنے اور دیوار کی ایک لٹ کو پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ میں لٹ کو تو نہ پکڑ سکا تھا، لیکن میرا پاؤں دیوار کے ایک حصے سے ٹکرایا تھا، تو اس وقت میں نے وہاں بہت سی مٹی گرتے دیکھی تھی اور وہاں میں نے ایک کافی بڑا ہول بنتے دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہول ہمارے لیے اللہ کی طرف سے مدد ہو اور ہم اس ہول سے گزر کر اس کنویں کے کسی اور راستے سے باہر نکل سکیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو ان کے چہروں پر مسرت کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ کیا وہ ہول اتنا بڑا ہے کہ اس میں سے ہم آسانی سے داخل ہو سکیں گے؟ جولیا نے کہا۔ ہاں نظر تو ایسا ہی آیا تھا جیسے کافی بڑا ہول ہو، لیکن بہرحال اوپر جا کر اسے چیک کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ وہ ہول ہمیں اس کنویں سے۔ انہیں دیوار میں ایک بڑا سوراخ دکھائی دیا۔ سوراخ کافی بڑا تھا۔ اتنا بڑا سوراخ دیکھ کر ان کے جوش میں اضافہ ہو گیا۔ وہ تیزی سے لٹیں پکڑ کر سوراخ کے پاس آ گئی۔ یہ دیکھ کر ان کی ہمت اور بڑھ گئی کہ سوراخ بڑا ہونے کے ساتھ بے حد کشادہ تھا اور دور تک جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ سوراخ شاید پرانا نالا ہے جو بارشوں کے پانی سے بنا تھا اور بارشوں کا پانی اس راستے سے ہوتا ہوا کنویں میں گرتا تھا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں نالا چھوٹی قدرتی سرنگ جیسا ہے، اس کی دیواریں بھی سیاہ ہیں اور اس پر پانی کے مخصوص نشان بھی موجود ہیں، صفدر نے ٹارچ کی روشنی اندر ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کی طوالت بتا رہی ہے کہ یہ ہمیں یہاں سے کافی دور لے جائے گا، جولیا نے کہا۔ ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، لیکن ہم اس میں سے اٹھ کر چل نہیں سکتے۔ ہاں اس میں ہمیں ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چل کر ہی جانا پڑے گا، صفدر نے کہا۔ چلتے ہیں، یا رکے رہنے سے تو یہی بہتر ہے کہ ہم اس سرنگ نما نالے کے راستے آگے بڑھیں۔ ہو سکتا ہے کہ قدرت ہمیں یہاں سے نجات کا کوئی راستہ دکھا دے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیکن یہ راستہ بھی آگے جا کر بند ہوا تو، تنویر نے کہا۔ ہم کوشش ضرور کریں گے، باقی جو اللہ کی رضا، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ راستہ ہمیں یہاں سے نکالنے کے لیے ہی بنا ہے، جولیا نے کہا۔ تو پھر چلیں، صفدر نے کہا۔ ہاں ضرور، جولیا نے کہا۔ میں آگے جاؤں گا، میرے پیچھے صفدر ہوگا اور صفدر کے پیچھے تنویر، مس جولیا ہم سب کے پیچھے آئیں گی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو ان سب نے اسبات میں سر ہلا دیے اور پھر کیپٹن شکیل آگے بڑھا اور اس سوراخ میں سے داخل ہو گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل آگے بڑھنے لگا۔ وہ عجیب سی بو تھی، لیکن یہ بو اس قدر کراہت آمیز نہ تھی جس کی وجہ سے انہیں سانس لینے میں دقت ہوتی، اس لیے کیپٹن شکیل کے پیچھے صفدر اور پھر صفدر کے پیچھے تنویر آگے بڑھنے لگا۔ آخر میں جولیا بھی اس سوراخ میں داخل ہو گئی اور پھر وہ سب ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ سوراخ متوازی نہ تھا، وہ کبھی دائیں طرف مڑ رہا تھا اور کبھی بائیں طرف۔
وہ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چڑھ رہے تھے۔ جب وہ تھک جاتے تو کچھ دیر کے لیے دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے اور پھر جب وہ سستا لیتے تو ایک بار پھر آگے بڑھنا شروع کر دیتے۔ ان کا یہ سفر مسلسل جاری تھا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے مسلسل چلتے رہنے کے بعد راستہ بالکل سیدھا ہو گیا اور انہیں دور سے روشنی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ میرا خیال ہے ہم اب اس عجیب و غریب راستے سے باہر نکلنے والے ہیں۔ وہ دیکھیے، سامنے دہانہ دکھائی دے رہا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا تو ان کے چہروں پر امید اور بیم کے اثرات ابھر آئے۔ ان کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ جھاڑیوں بھرے دہانے کے پاس موجود تھے۔ دہانے کے قریب پہنچ کر وہ رک گئے۔ کیپٹن شکیل چونکہ آگے تھا اس لیے اس نے انہیں وہاں رکنے کا کہا اور خود آگے بڑھا اور جھاڑیاں ہٹاتا ہوا دہانے سے باہر آ گیا۔ یہ دیکھ کر وہ چونک پڑا کہ وہ ایک چھوٹی سی کھائی میں موجود تھا۔ کھائی کی گہرائی میں یہ راستہ بنا ہوا تھا۔ شاید اس کھائی میں ضرورت سے زیادہ بارش کا پانی جمع ہو جاتا تھا اور پھر اس سوراخ میں داخل ہو کر رستہ ہوا راستہ بناتا رہتا تھا۔ یہ عمل کئی سالوں میں پورا ہوا ہوگا، لیکن قدرت کا یہ عمل آج ان کے لیے نئی زندگی کا ضامن بن گیا تھا۔ کیپٹن شکیل نے آواز دے کر ان سب کو بھی کھائی میں بلا لیا۔ کھائی میں بھی پانی موجود نہ تھا۔ شاید ان علاقوں میں کم ہی بارش ہوتی تھی اور جب ہوتی تھی تب ہی ان گڑھوں اور کھائیوں میں پانی جمع ہوتا تھا، ورنہ یہ گڑھے اور کھائیاں عموماً خشک ہی رہتی تھیں۔ اب ہمیں اس کھائی میں اوپر جانا ہے، کیپٹن شکیل نے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن اس کھائی کی دیواریں چٹیل ہیں۔ یہاں کنویں کی دیواروں پر اگی ہوئی بیلوں یا چٹوں جیسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، جولیا نے کہا۔ لیکن بہرحال چٹیل حصے سے ہم اوپر چڑھ سکتے ہیں۔ چٹانیں اور پتھر ابھرے ہوئے بھی ہیں اور اندر بھی دھنسے ہوئے ہیں جو ہمارے اوپر چڑھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، صفدر نے کہا۔ تھوڑی دیر یہاں رک کر سستا لیتے ہیں، پھر اوپر چڑھتے ہیں، جولیا نے کہا۔ شاید وہ اس قدر طویل سفر اور وہ بھی ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چل چل کر تھک گئی تھی، اس لیے وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی۔ میں بھی کچھ دیر ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، میں اوپر جا کر دیکھتا ہوں کہ ہم اس وقت کس جگہ پر موجود ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تنویر نے کہا۔ تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں دیواروں پر چڑھنا شروع ہو گئے۔ یہ بلندی بھی 100 فٹ سے کم نہ تھی۔ وہ دونوں ہمت ہارنے والے نہ تھے، اس لیے بلندی کی طرف بڑھتے چلے گئے اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ کنارے کے پاس پہنچ چکے تھے۔ کنارے کو پکڑتے ہوئے وہ اوپر آئے اور پھر وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا وہ اس وقت ایک جنگل میں موجود تھے۔ ان کے ارد گرد گھنے درختوں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ یہی نہیں، زمین بھی بڑی اور گھنی جھاڑیوں سے بڑی ہوئی تھی۔ یہ تو کوئی جنگل معلوم ہوتا ہے، تنویر نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ معلوم نہیں ہو رہا، یہ جنگل ہی ہے، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن یہ جنگل ہے کون سا اور ہم دارالحکومت سے کتنی دور پر موجود ہے؟ تنویر نے کہا۔ میرے سیل فون میں ٹریکنگ سسٹم اور میپ موجود ہے، میں اسے آن کرتا ہوں۔ اس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہم کافرستان کے کس حصے اور کس جنگل میں موجود ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کھائی میں چونکہ روشنی تھی اس لیے انہوں نے سیل فونز کی ٹارچیں آف کر دی تھیں اور انہیں جیبوں میں ڈال لیا تھا۔ کیپٹن شکیل نے سیل فون جیب سے نکالا اور اسے آن کرنے لگا۔ جلد ہی سیل فون آن ہو گیا۔ ارے، یہاں تو سگنل ہی نہیں ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو تنویر نے بھی جیب سے سیل فون نکالا اور اسے آن کرنے لگا۔ ہاں، واقعی یہاں سگنل نہیں ہے، تنویر نے کہا۔ یہاں گھنا جنگل ہے، اگر ہم تھوڑی بلندی پر جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں سگنل مل جائیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہم کھائی کی گہرائی سے نکل کر بلندی پر آئے ہیں، اب اس سے زیادہ بلندی پر کہاں جائیں گے، تنویر نے کہا۔ تو کیپٹن شکیل مسکرا دیا۔ ہم کسی درخت پر بھی چڑھ سکتے ہیں، یہ بھی تو بلندی ہی ہوگی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھ میں تو اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں کسی درخت پر چڑھ سکوں، تم ایسا کر سکتے ہو تو ضرور کرو، تنویر نے کہا۔ تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر رک کر سستا تو لو، ابھی تو کھائی سے نکل کر آئے ہو، تنویر نے کہا۔ کوئی بات نہیں، ہم ہمت نہیں کریں گے تو یہاں سے نکلیں گے کیسے؟ یہاں سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ تو ہونا چاہیے، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک درخت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک اونچے درخت پر چڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تنویر اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اسے نیچے سے کچھ آوازیں سنائی دیں تو وہ چونک کر کھائی کی طرف دیکھنے لگا اور پھر یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ جولیا اور صفدر بھی دیواروں پر سے ہوتے ہوئے اوپر آ رہے تھے۔ ارے، تم دونوں نے تو کہا تھا کہ کچھ دیر ریسٹ کرو گے پھر اوپر آؤ گے، تنویر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔
جب تم دونوں اوپر آنے کی ہمت کر سکتے ہو تو ہم نے بھی سوچا کہ نیچے رک کر آرام کرنے کی بجائے کیوں نہ ایک ہی بار میں اوپر پہنچ کر آرام کیا جائے، وہ بھی ایک ساتھ۔ صفدر نے کنارہ پکڑ کر اوپر آتے ہوئے کہا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان دونوں نے نیچے سے آتی ہوئی جولیا کے ہاتھ پکڑے اور پھر اسے بھی اوپر کھینچ لیا۔ تو ہم کس جنگل میں ہیں؟ صفدر نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، تنویر نے کہا۔ اور یہ کیپٹن شکیل کہاں ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ وہ سیل فون کا نیٹ ورک استعمال کر کے اس جنگل کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن یہاں سگنل نہیں آ رہے تھے، اس لیے وہ ایک درخت پر چڑھا ہوا ہے، وہ دیکھیے، تنویر نے کہا، اور اس نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا جس پر کیپٹن شکیل موجود تھا۔ کیپٹن شکیل کے ہاتھ میں اس کا سیل فون دکھائی دے رہا تھا، جسے وہ ہاتھ اوپر کر کے دائیں بائیں لہرا رہا تھا۔ شاید اوپر جا کر بھی اسے سیل فون کے سگنلز نہیں مل رہے تھے، اس لیے وہ سیل فون ادھر ادھر لہرا رہا تھا۔ جولیا نے کہا، ایسا ہی لگ رہا ہے۔ صفدر نے کہا۔ کیپٹن شکیل تھوڑی دیر تک سیل فون ادھر ادھر لہراتا رہا، پھر اس نے سر جھٹکا اور سیل فون جیب میں رکھ کر وہ درخت سے نیچے اترتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان کے قریب تھا۔ یہاں سیل فون کے سگنل بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نیٹ آن کر کے میپ سے دیکھنا چاہتا تھا کہ ہم اس وقت کہاں ہیں اور اس جنگل کا نام کیا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ نہ جانے ہم شہر سے کتنی دور ہیں، جنگلوں میں عموماً سیل فونز کے سگنلز نہیں ہوتے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس طرح تو ہم اس بات کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہمیں اس جنگل میں جانا کہاں ہے یا ہمیں کس سمت میں سفر کرنا چاہیے تاکہ ہم کسی آباد علاقے میں پہنچ سکیں، تنویر نے ہونٹ کھینچتے ہوئے کہا۔ اس کا تو یہی حال ہے کہ ہم کسی بھی طرف چلنا شروع کر دیں، اس طرح چلتے چلتے ہم آخر اس جنگل سے نکلتے ہی چلے جائیں گے اور کسی نہ کسی آبادی تک پہنچ جائیں گے، جولیا نے کہا۔ اس کے لیے ہمیں نہ جانے کتنا طویل سفر کرنا پڑے، صفدر نے کہا۔ جو بھی ہے، اب ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ پہلے کنویں میں پھنسے ہوئے تھے، اب اس جنگل میں پھنسے رہنا بھی ہمارے حق میں بہتر نہ ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو پھر ہمیں سامنے کی طرف ہی چلنا چاہیے۔ اس طرف درختوں کے درمیان راستے بنے ہوئے ہیں اور یہاں دور نزدیک جانوروں کی آوازیں بھی سنائی نہیں دے رہی۔ میرے خیال میں ہمارے لیے یہی راستہ مناسب بھی ہو سکتا ہے اور محفوظ بھی، صفدر نے کہا۔ تو چلو، ہم کم از کم کنویں کی قبر سے تو باہر نکل آئے ہیں اور زیادہ ہوا میں سانس بھی لے سکتے ہیں، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ان سب نے ساتھ میں سر ہلا دیے اور پھر وہ سب سامنے کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ ہم اپنے سیل فون آن رکھتے ہیں، جب کوئی آبادی نزدیک آئے گی تو ہمیں آسانی سے سگنل بھی مل جائیں گے، صفدر نے کہا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، جولیا نے کہا۔ انہوں نے سیل فون ہاتھوں میں لے لیے۔ میرے خیال میں ہمیں سیل فون کے ساتھ جیبوں سے اسماء اعظم کی تختیاں بھی نکال کر ہاتھوں میں لے لینی چاہیے، اچانک کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو وہ چونک پڑے۔ وہ کیوں؟ جولیا نے کہا۔ ہم ایک سفلی طاقت کی قیادت سے نکل کر باہر آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سفلی طاقت اس کنویں میں پھر سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرے اور جب ہم اسے وہاں دکھائی نہ دیں گے تو اسے یقیناً اس سوراخ کا بھی علم ہو جائے گا جہاں سے ہم نکل کر آئے ہیں۔ اگر اسماء اعظم کی تختیاں ہمارے ہاتھوں میں ہوں گی تو وہ سفلی طاقت یا طاقتیں ہمارے نزدیک آنے کی کوشش نہیں کریں گی۔ ہم تختیاں ہاتھوں میں لیے مسلسل ورد بھی کرتے رہے تو ہمارے حق میں بہتر ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، اس طرح ہم سفلی طاقتوں کو واقعی خود سے دور رکھ سکتے ہیں، تنویر نے کہا، اور پھر اس نے اپنے کوٹ کے اوپر والی جیب سے اسماء اعظم کی تختی نکال کر دائیں ہاتھ میں لے لی۔ باقی سب نے بھی ایسا ہی کیا اور پھر وہ اسماء اعظم کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد انہیں جنگل میں ناریل کے درخت دکھائی دیے۔ ناریل کے درختوں کو دیکھ کر ان کی بھوک پیاس جاگ اٹھی۔ وہ فوراً ان درختوں کی طرف گئے۔ میں اوپر جا کر ناریل توڑ کر نیچے پھینکتا ہوں، اس میں پینے کے لیے ہمیں پانی بھی مل جائے گا اور کھانے کے لیے گودا بھی۔ کیپٹن شکیل، تمہارے پاس خنجر ہے، تم اس خنجر کی مدد سے ان ناریل کو چھیل کر اور کاٹ سکتے ہو، صفدر نے کہا۔ تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ صفدر ایک درخت کی طرف بڑھا اور پھر اس نے پھرتی سے درخت پر چڑھنا شروع کر دیا۔ بلندی پر جا کر اس نے ایک ناریل کو پکڑا اور اسے زوردار جھٹکے سے توڑ کر نیچے پھینک دیا۔ اس نے ایک ایک کر کے کئی ناریل نیچے گرائے اور پھر وہ درخت سے نیچے اتر کر آ گیا۔ نیچے گرنے والے ناریل کو ان تینوں نے جمع کر لیا تھا اور دوسرے درخت کے نیچے آ گئے تھے۔ وہاں بیٹھ کر کیپٹن شکیل نے خنجر کی مدد سے ان ناریلوں کو چھیل کر کاٹنا شروع کر دیا۔ ناریل چھیل کر اس نے ان کے درمیان خنجر مار کر سوراخ بنائی اور پھر اس نے پہلا ناریل جولیا کو دے دیا تاکہ وہ اس کا پانی پی سکے۔ ان سب نے ناریلوں کا پانی پیا اور خنجر سے چھیل کر ناریل کا گودا کھایا۔ اس ساری جدوجہد کی وجہ سے وہ سب بری طرح سے تھک گئے تھے، اس لیے جب ان کے شکم سیر ہو گئے تو ان کے ذہن بھاری ہونا شروع ہو گئے۔ وہ ایک صاف ستھری جگہ تھی، وہ ایک کچھ دیر کے لیے وہاں ریسٹ کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ سایہ دار درختوں تلے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس لیے ان سب کو لیٹتے ہی
نیند آ گئی اور پھر وہ سب جب جاگے تو اس وقت شام کے سائے ڈھلنا شروع ہو گئی تھی اور وہاں تیزی سے اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ اندھیرا ہوتے ہی وہاں سے جیسے جنگل کی زندگی بیدار ہونا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ اب ہر طرف سے مختلف جانوروں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ گو یہ آوازیں دور تھیں لیکن وہ ہر قسم کے جانوروں کی آوازیں سن سکتے تھے، جن میں شیروں، چیتوں، بن مانسوں کی گرجنے اور دھاڑنے کے ساتھ ساتھ ہاتھیوں اور ان جیسے گرانڈیل جانوروں کے چنگاڑنے کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ ان آوازوں میں زیادہ نمایاں آوازیں جنگلی بھیڑیوں کی تھیں جو رات کے وقت شکار کے لیے نکلتے تھے۔ ہم تو ضرورت سے زیادہ ہی گہری نیند سو گئے تھے، صفدر نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہم نے مسلسل تکودو کی تھی اور کنویں سے نکلنے، سرنگ کے طویل سفر کے ساتھ ساتھ کھائی سے نکلنے کی جدوجہد کی وجہ سے ہم سب بے حد تھک گئے تھے اور ہمارے لیے ریسٹ ضروری تھا۔ ناریل کا پانی پی کر اور اس کا گودا کھا کر ہمارے شکم بھی سیر ہو گئے تھے اور تھکاوٹ کے غلبے کے ساتھ یا چلنے والی ٹھنڈی ہوا نے بھی سونے پہ سہاگا کا کام کیا اور ہم سب کو تھبک تھبک کر سلا دیا تھا۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، رات ہو گئی ہے اور ہم جنگل میں ہیں۔ رات کے وقت جنگل خطرناک ہو سکتا ہے اور ہمارا یہاں رکے رہنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ کیپٹن شکیل نے کہا، ہاں، ہر طرف سے جانوروں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ نیند کے دوران کوئی جانور اس طرف نہیں آیا تھا، ورنہ نیند کی حالت میں وہ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ تنویر نے کہا، اللہ تعالیٰ کو ہماری زندگیاں مقصود تھیں، اس لیے اس ذات باری تعالیٰ نے ہماری حفاظت کی اور ہمیں سفلی طاقتوں سے بھی محفوظ رکھا۔ صفدر نے کہا، ناریل کا پانی پی کر اور اس کا گودا کھا کر سونے سے پہلے انہوں نے ایک درخت کی پتلی دھاگے نما شاخیں توڑ کر ان میں اسماء اعظم کی تختیاں پرو کر اپنے گلوں میں ڈال لی تھی تاکہ اگر وہ سو جائیں تو نیند کی حالت میں کوئی سفلی طاقت یا سفلی ذریعت ان کے قریب نہ بھٹک سکے۔ ہم نے اسماء اعظم کی تختیوں کو گلے میں لٹکا کر عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ ان مقدس اسماء اعظم کی وجہ سے شاید کسی سفلی طاقت کو بھی ہمارے قریب آنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ جولیا نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم محفوظ ہیں، اس کے لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صفدر نے کہا، کیا ہمارے لیے رات اس جنگل میں گزارنا مناسب ہوگا؟ کیپٹن شکیل نے کہا، ارد گرد سے جس طرح خطرناک جانوروں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں وہ کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ ان حالات میں تو ہمارا یہاں رکنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تنویر نے کہا، لیکن اگر ہم رات یہاں نہیں گزاریں گے تو جائیں گے کہاں؟ صفدر نے کہا، مناسب تو یہی ہوگا کہ ہم رات یہیں گزاریں، لیکن زمین پر نہیں، درختوں پر چڑھ کر جانوروں اور درندوں سے بچنے کا یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ جولیا نے کہا، زمین پر ہم جانوروں اور درندوں سے بچ جائیں گے، لیکن درختوں پر سانپ اور زہریلے حشرات الارض ہوئے تو؟ تنویر نے کہا، ہمارے پاس سیل فونز کی ٹارچیں ہیں، ہم ان سے دیکھ بھال کر درختوں پر چڑھیں گے، اور چونکہ ہم اپنی نیند پوری کر چکے ہیں اس لیے رات بھر جاگ کر اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ صفدر نے کہا، تو کیا آپ سب اس بات سے متفق ہیں کہ رات ہمیں یہیں بسر کرنی چاہیے؟ کیپٹن شکیل نے کہا، کیوں، تمہارا یہ ارادہ نہیں ہے کیا؟ جولیا نے پوچھا۔ نہیں، اب جب ہم اپنی نیند پوری کر چکے ہیں تو پھر ہمیں جاگ کر یہاں نہیں رکے رہنا چاہیے۔ ہم رات کی تاریکی میں آگے بڑھ سکتے ہیں تاکہ اس جنگل سے نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈ سکیں۔ رات کی تاریکی سے بچنے کے لیے ہمارے سیل فون کی ٹارچیں کام دے سکتی ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا، اور اگر راستے میں ہمارا کسی درندے سے سامنا ہو گیا تو ہمارے پاس تو ان سے مقابلے کے لیے سوائے ایک خنجر کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تنویر نے کہا، رات کے وقت جانوروں کی آوازیں آسانی سے سنائی دیتی ہیں، آوازیں اب بھی ہم سے کافی دور ہیں، ہم ایسے راستوں پر جائیں گے جہاں سے جانوروں یا درندوں کی آوازیں سنائی نہ دے رہی ہوں گی۔ اگر کوئی خطرناک جانور یا درندہ ہمارے راستے میں آیا تو ہم اس سے بچنے کے لیے درختوں پر چڑھ جائیں گے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، نہیں، میرے خیال میں تو رات کے وقت جنگل میں سفر کرنا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر درندے، جن میں خاص طور پر جنگلی بھیڑیے شامل ہیں، رات کے وقت جاگ کر اپنا شکار تلاش کرتے ہیں، علیہ صبح ان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور جنگل میں خاموشی ہوتی ہے، اس لیے ہم رات کے وقت سفر کرنے کے بجائے دن کو سفر کریں تو بہتر ہوگا اور ہمیں راستوں کا بھی علم ہوتا رہے گا، ورنہ شاید ہم اندھیرے میں اس جنگل میں بھٹکتے ہی رہ جائیں گے۔ جولیا نے کہا، ہاں، یہ بات تو ہے۔ کیپٹن شکیل نے جولیا کی مدلل دلیل کو مانتے ہوئے اسبات میں سر ہلا کر کہا، تو پھر ہمارا یہاں رکنا ہی مناسب ہے۔ ہم رات درختوں پر گزاریں گے اور سیل فون کی ٹارچوں سے درختوں کو بھی وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں گے تاکہ ہم سانپوں اور حشرات الارض پر بھی نظر رکھ سکیں گے۔ صفدر نے کہا، یا ہمارے ارد گرد عجیب سی بو پھیلی ہوئی ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ایک بار میں نے عمران اور جوزف کے ساتھ
ایک جنگل میں رات گزاری تھی تو جوزف نے ایسی ہی جگہ ڈھونڈی تھی جہاں ایسی بو موجود ہو۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ایک خاص جڑی بوٹی کی بو ہے جو رات ہوتے ہی ہر طرف پھیل جاتی ہے، اور جہاں پر یہ بو ہوتی ہے وہاں نہ تو کوئی جانور آنا پسند کرتا ہے اور نہ حشرات الارض، یہاں تک کہ ناگ بھی اس بو سے دور ہی رہتے ہیں۔ اس جڑی بوٹی کو برگار بوٹی کہتے ہیں اور یہ بو مجھے اسی بوٹی کی ہی معلوم ہو رہی ہے۔ صفدر نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو پھر جنگل میں اس سے زیادہ محفوظ جگہ ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے، ہم رات یہیں بسر کریں گے، جولیا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تو ان سب نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ جوزف کے کہنے کے مطابق اگر برکار بوٹی ڈھونڈ کر ہم اسے پیس لیں اور اس کا لیپ بنا کر اپنے جسم کے مختلف حصوں پر لگا لیں تو بھی ہم جانوروں اور ہر قسم کے حشرات الارض سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس بوٹی کا لیپ بنا کر اسے اپنے جسم پر لگا کر ہم جنگل میں آگے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ صفدر نے کہا، تو تم کیا چاہتے ہو، ہم یہاں رکنے کے بجائے برگار بوٹی کا لیپ لگا کر جنگل میں آگے بڑھیں؟ جولیا نے کہا، اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے، اس مشن کے لیڈر آپ ہیں، آپ کہیں گی تو ہم رات یہیں گزاریں گے، اور اگر آپ حکم دیں گی تو ہم برگار بوٹی کا لیپ لگا کر آگے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تم اس بوٹی کو پہچانتے ہو؟ تنویر نے صفدر کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، یہ گھاس جیسی عام بوٹی ہے، لیکن گھاس کی پتیوں سے قدرے لمبے اور سرخی مائل ہوتی ہے، یا اس کی بو تو ہے، ظاہر ہے یا وافر مقدار میں موجود ہوگی۔ صفدر نے کہا، تو پھر ہم اس بوٹی کو ڈھونڈتے ہیں، اگر یہ ہمیں اس قدر وافر مقدار میں مل گئی کہ ہم اس کا لیپ بنا کر اپنے جسموں پر لگا سکیں تو پھر ہم آگے بڑھنے کا فیصلہ کریں گے، ورنہ رات یہیں گزاریں گے۔ جولیا نے کہا۔ تو ان سب نے اسبات میں سر ہلا دیے اور پھر وہ سیل فون نکال کر ان کی ٹارچیں آن کر کے ان کی روشنی میں مخصوص برگار بوٹی تلاش کرنے میں مصروف ہو گئے۔ وہاں واقعی وافر مقدار میں بوٹیاں موجود تھیں جو صفدر کے کہنے کے مطابق عام گھاس سے قدرے بڑی اور پتوں جیسی تھیں اور سرخی مائل تھیں اور بو ان سے ہی پھوٹ رہی تھی۔ ان سب نے پتیاں توڑ کر انہیں ایک جگہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب کافی بوٹیاں اکٹھی ہو گئیں تو کیپٹن شکیل ایک بڑا اور چھوٹا پتھر ڈھونڈ لایا۔ جولیا کے کہنے پر صفدر نے اس بوٹی کو پیسنے کا کام شروع کیا۔ بوٹی سرخ رنگ کے پانی سے بھری ہوئی تھی۔ صفدر بڑے پتھر پر پتیاں رکھ کر انہیں چھوٹے پتھر سے پیس کر ان کا لیپ بنا رہا تھا۔ جب کافی لیپ تیار ہو گیا تو انہوں نے یہ لیپ اپنے بازوؤں اور اپنے جسموں کے کھلے حصوں پر لگانے کے ساتھ ساتھ لباسوں پر بھی لگا لیا تاکہ ان سے مسلسل بو پھوٹتی رہے اور جانور اور حشرات الارض کے ساتھ ساتھ زہریلے ناگ بھی ان کے قریب نہ آ سکیں۔ بوٹی کی بو ناگوار تھی، لیکن انہیں جنگل میں سفر کرتے ہوئے اپنی زندگیاں محفوظ رکھنی تھیں، اس لیے وہ اس بو کو برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ کیا خیال ہے اب چلا جائے؟ جولیا نے کہا، ہاں، لیکن ہمیں جانا کہاں ہے، اس بات کا بھی فیصلہ کر لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ صفدر نے کہا، ہمارے سیل فون کام کر رہے ہوتے تو ہم میپ سے اس بات کا پتہ چلا سکتے تھے کہ ہم کہاں ہیں اور ہمارا کس طرف سفر کرنا سود مند رہے گا، لیکن افسوس یہاں بالکل بھی سگنل موجود نہیں ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، ہمارے سروں پر گھنے درخت ہیں، اگر کھلا آسمان ہوتا تو ہم قطب نما ستارے کو تلاش کر کے اس سے سمت کا اندازہ کر لیتے اور پھر اسی کے سہارے آگے بڑھتے رہتے۔ صفدر نے کہا، پھر بھی ہمارے لیے یہ طے کرنا مشکل ہوتا کہ ہمیں مشرق کی طرف جانا ہے، مغرب کی طرف، جنوب یا پھر مشرق کی طرف، کیونکہ ہمارے پاس اس جنگل کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ آبادی کس طرف ہے اور یہاں سے کتنی دور۔ کیپٹن شکیل نے کہا، تو پھر اللہ کا نام لے کر کسی ایک طرف چل پڑتے ہیں، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جولیا نے کہا۔ تو ان سب نے اسبات میں سر ہلائے اور پھر وہ ایک ساتھ آگے بڑھنا شروع ہو گئے۔ انہیں اس بات کا بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ کس سمت بڑھ رہے ہیں۔ کیپٹن شکیل کے پاس خنجر تھا، تنویر، جولیا اور صفدر نے درختوں کی ڈنڈے نما بڑی شاخیں توڑ کر ہاتھوں میں لے لی تھیں تاکہ اگر کسی جانور کا سامنا ہو جائے تو وہ اس سے اپنی حفاظت کر سکیں۔ ان سب نے برگار بوٹی کا لیپ جسموں پر لگایا ہوا تھا جس سے جانور اور ہر قسم کے حشرات الارض ان کے قریب نہیں آ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ یہی کوشش کر رہے تھے کہ ان راستوں کی طرف نہ جائیں جہاں سے جانوروں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ وہ قدرے خاموش راستے پر آگے بڑھ رہے تھے۔ راستہ دیکھنے کے لیے وہ سیل فون کی ٹارچوں کا استعمال کر رہے تھے۔ چونکہ سیل فون چارج ہونے کے لیے ان کے پاس کوئی انتظام نہ تھا، اس لیے اب وہ سیل فون ایک ساتھ استعمال نہیں کر رہے تھے تاکہ سے زیادہ سیل فونز کی بیٹریوں کی پاور بچائی جا سکے۔ ایک سیل فون کی روشنی ہی اس تاریک جنگل میں
ان کے لیے کافی تھی اور وہ اسی کے سہارے راستہ دیکھتے ہوئے آگے بڑھے جا رہے تھے۔ گھنے درختوں کے جھنڈ سے نکل کر وہ جھاڑیوں بھرے ایک راستے پر پہنچ گئے۔ اب ان کے سروں پر کھلا آسمان تھا، لیکن شاید آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے انہیں آسمان پر نہ چاند دکھائی دے رہا تھا اور نہ کوئی تارا چمکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور ہر طرف ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس لیے وہ بے فکری اور نہایت اطمینان بھرے انداز میں آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ایک تو وہ محفوظ راستوں سے آگے بڑھ رہے تھے اور دوسرا انہوں نے برکار بوٹی کا لیپ لگایا ہوا تھا، اس لیے واقعی کوئی جانور اب تک ان کے قریب نہ بٹکا تھا۔ جن جھاڑیوں میں وہ چل رہے تھے وہاں انہیں کئی بار ہلچل اور پھنکاروں کی آوازیں سنائی دی تھیں، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ ان جھاڑیوں میں خطرناک ناگ موجود تھے، لیکن بوٹی کی بو کی وجہ سے ناگ ان کے قریب نہ آ رہے تھے۔ مسلسل اور کافی دور چلنے کے بعد جھاڑیاں ختم ہوئی تو انہیں وہاں ایک چھوٹا میدان دکھائی دیا۔ وہ میدان میں تھوڑا ہی آگے گئے ہوں گے کہ انہیں دور ایک کھائی کا کنارہ دکھائی دیا۔ اس طرف کھائی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے اور سب ایک ساتھ چلتے ہوئے اس کھائی کے کنارے پر آ گئے۔ یہ دیکھ کر وہ چونک پڑے کہ کھائی ڈھلانی انداز میں تھی اور انتہائی گہری تھی۔ دور انہیں بے شمار جگنوں سے چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ کیپٹن شکیل نے سیل فون کی ٹارچ آف کی اور پھر وہ سب غور سے ان چمکتے ہوئے جگنوں کو دیکھنے لگے۔ یہ تو کوئی انسانی آبادی معلوم ہو رہی ہے جنہیں ہم جگنوں چمک رہے ہیں۔ یہ لالٹینوں یا مشینوں کی روشنیاں ہیں۔ صفدر نے ان روشنیوں کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ اس آبادی میں بجلی ہو اور وہاں پولوں پر لگے ہوئے بلب جل رہے ہوں، تو جو دور ہونے کی وجہ سے ہمیں واضح دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ تنویر نے کہا، ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ اس طرف آبادی ہے۔ صفدر نے کہا، لیکن آبادی یہاں سے بہت دور ہے، وہاں تک پہنچتے پہنچتے ہمیں کافی وقت لگ جائے گا۔ جولیا نے کہا، اس جنگل میں رہنے سے بہتر ہے کہ ہم اس آبادی میں پہنچ جائیں، کم از کم ہمیں اس بات کا تو پتہ چل جائے گا کہ ہم ہیں کہاں اور ہمیں بور بم جنگل میں جانے کے لیے کتنا سفر کرنا ہے۔ آبادی کے نزدیک جا کر ہو سکتا ہے ہمارے سیل فونز کے سگنل بھی بحال ہو جائیں، تب ہم ناٹران سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے کہا، یہ ٹھیک ہے، ہم آبادی کے نزدیک جاتے ہیں، جیسے ہی ہمارے سیل فونز کے سگنل بحال ہوئے ہم فوراً ناٹران سے رابطہ کریں گے تاکہ وہ جلد سے جلد ہمیں یہاں سے نکالنے کے انتظامات کر سکے۔ صفدر نے کہا، اور پھر وہ کھائی کے ڈھلان کی طرف بڑھے اور پھر احتیاط سے اس ڈھلان پر اترنا شروع ہو گئے۔ ڈھلان جھاڑیوں سے بھری ہوئی تھی، وہ ان جھاڑیوں کو پکڑتے ہوئے نیچے جا رہے تھے تاکہ ان میں سے کوئی پھسل نہ جائے۔ پھر سے زیادہ ڈھلانی راستہ آیا تو انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام لیے اور مزید احتیاط سے نیچے اترنے لگے، لیکن پھر وہی ہوا جس کا انہیں خدشہ تھا۔ سب سے آگے کیپٹن شکیل تھا، اس کے بعد تنویر، پھر صفدر اور آخر میں صفدر نے جولیا کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا جو اس کے پیچھے تھی۔ آگے جاتے ہوئے کیپٹن شکیل کا پیر پھسل گیا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ یکلکت گرا اور دوسرے لمحے ڈھلان پر پھسلتا چلا گیا۔ گرتے ہوئے اسے زوردار جھٹکا لگا تھا جس سے تنویر، صفدر اور جولیا بھی نہ سنبھل سکے اور پھر وہ سب ایک دوسرے کے آگے پیچھے ڈھلان پر گر کر تیزی سے جھاڑیوں پر پھسلتے چلے گئے۔ ان کی تیز چیخوں سے یکلکت ماحول گونج اٹھا۔ یہ سب کیا ہے اٹانکا؟ تم نے تو کہا تھا کہ اگر میں مہارشی کو ہلاک کرنے کے لیے سرخ کو جائیوں کو بھیجوں گا تو وہ نہ صرف مہارشی کو ہلاک کر دے گی بلکہ اس سے انکال کو بھی چھین لانے میں کامیاب ہو جائے گی، اور اب تم مجھے آ کر بتا رہے ہو کہ سرخ کو چائیاں اس مہارشی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ اس نے خود کو ایک حصار میں قید کر رکھا ہے۔ گرو مہاراج گھنشیام نے اپنے سامنے کھڑے سرخ جناتی مخلوق اٹانکا کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی گسیلے لہجے میں کہا، جو ابھی کچھ دیر پہلے اس کے پاس حاضر ہوا تھا۔ مہارشی کے ساتھ ایک بچہ ہے گرو مہاراج، وہ بچہ میری توقعات سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اسے کسی مثالی دنیا سے بھیجا گیا ہے۔ اس نے اپنے پیروں سے اور اپنے مہارشی کے گرد ایک بڑا حصار بنا لیا تھا۔ اس حصار میں اتنی طاقت ہے کہ سرخ کچائیوں، جنہوں نے سرخ بھیڑیوں اور سرخ ناگوں کا روپ دھار رکھا ہے، کوشش کے باوجود اس میں داخل ہونے میں ناکام ہو رہی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے حصار شیشے کے بڑے ستون کی شکل میں بنایا گیا ہو جو انتہائی بلندی تک ہے۔ سرخ بھیڑیے اور ناگ اچھل اچھل کر اس حصار میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ایک نہ نظر آنے والے دیوار سے ٹکرا کر گر پڑتے ہیں۔ ان کی کوششیں جاری ہیں، لیکن میں نے جا کر وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ سرخ کچائیاں کسی بھی صورت میں اس حصار کو پار نہیں کر سکتی، اور وہ نہ تو مہارشی کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی اس سے انکال حاصل کر سکتی ہیں۔
اٹانکا نے اپنے مخصوص دہاڑنے والے لہجے میں کہا۔ تو پھر اب میں کیا کروں؟ تم نے اپنی کامیابی کا یقین دلا کر اب تک میرے قبیلے کے نہ جانے کتنے 100 افراد کا خون پی کر انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ میری ساری توقعات تم سے ہی وابستہ تھیں۔ اگر تم بھی مجھے ناکامیوں کی خبریں سناؤ گے تو میں کس پر یقین کروں گا، کس پر بھروسہ کروں گا اور انکال کو کیسے حاصل کروں گا؟ گرو مہاراج نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ جب تک مثالی دنیا سے آنے والا بچہ اس مہارشی کے ساتھ ہے، ان تک کوئی سفلی طاقت اور کوئی سفلی ذریعت نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اگر تم مہارشی کو ہلاک کرنا چاہتے ہو اور اس سے انکال حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ہر صورت میں اس بچے کو ان سے دور کرنا ہوگا۔ جب وہ اس مہارشی سے دور چلا جائے گا تو پھر سفلی ذریعات اس مہارشی کا گھیراؤ بھی کر لیں گی اور اس پر حملہ کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گی اور اس پر فتح بھی حاصل کر لیں گی۔ اٹانکا نے کہا، لیکن اس بچے کو مہارشی اور انکال سے دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو مددگار کے روپ میں اس مہارشی عمران کے ساتھ موجود ہے۔ پہلے ایک بوڑھا اس کی مدد کر رہا تھا اور کچائیاں اس سے ڈر کر بھاگ رہی تھیں۔ اب ایک معمولی بچہ ان کچائیوں کے راستے کی دیوار بنا ہوا ہے۔ گرو مہاراج نے منہ بناتے ہوئے کہا، وہ معمولی بچہ نہیں ہے گرو مہاراج، میں تمہیں بتا چکا ہوں، اس کا تعلق مثالی دنیا سے ہے اور اسے اسی برگزیدہ ہستی نے ہی مہارشی کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ اٹانکا نے کہا، تو پھر تم ہی بتاؤ میں اس بچے کو مہارشی سے کیسے دور کروں، کیا کروں؟ گرو مہاراج نے سر جھٹکتے ہوئے انتہائی جلائے ہوئے لہجے میں کہا، برگزیدہ ہستیاں اور مثالی ارواح ناپاکی سے ڈرتی ہیں اور ایسی جگہ سے دور ہی رہنا پسند کرتی ہیں جہاں غلاظت یا ناپاک کر دینے والی کوئی چیز یا غلاظت کے ڈھیر ہوں۔ اٹانکا نے کہا تو گرو مہاراج بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ گرو مہاراج نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میرے ذہن میں ایک پلان آیا ہے گرو مہاراج، کیوں نہ ہم اس علاقے میں ناپاک جانوروں کے خون کی بارش کر دیں جہاں وہ مثالی بچہ مہارشی اور انکال موجود ہے۔ ناپاک خون کی وجہ سے مثالی بچہ یقینی طور پر مہارشی کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ناپاک جانوروں کے خون کی وجہ سے مہارشی کی گرد بنا ہوا حصار بھی ٹوٹ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو سرخ کوچائیوں کے لیے مہارشی تک پہنچنا اور اس پر حملہ کرنا آسان ہو جائے گا اور وہ مہارشی کو ہلاک کر کے اس سے انکال کو چھین کر لا سکتی ہیں۔ اٹانکا نے کہا تو گرو مہاراج کی آنکھوں میں یک لکت چمک ابھر آئی، تمہارا یہ آئیڈیا تو بہترین ہے۔ واقعی اگر ہم ہر طرف ناپاک جانوروں کے خون کی بارش کر دیں تو وہ سارے کا سارا علاقہ ناپاک جانوروں کے خون سے بھر جائے گا۔ ایسے ماحول میں مثالی بچہ تو کیا کوئی برگزیدہ ہستی بھی آنا پسند نہیں کرے گی۔ خون کا اثر اس مہارشی پر بھی ہوگا، وہ کوئی مقدس کلام نہ پڑھ سکے گا اور نہ کوئی ایسا عمل کر سکے گا کہ سرخ کوچائیوں کو خود سے دور کر سکے۔ ایسی صورت میں سینکڑوں سرخ کوچائیاں جب اس پر حملہ کر دیں گی تو مہارشی ان سے کسی صورت بھی نہ بچ سکے گا اور اس کی شکست یقینی ہوگی۔ اسے ہلاک کر کے اس سے انکال چھین لانا بھی سرخ کوچائیوں کے لیے مشکل ثابت نہ ہوگا۔ گرو مہاراج نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں گرو مہاراج ایسا ہی ہوگا۔ اٹانکا نے کہا، کیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ کیا تم جا کر ناپاک جانوروں کو لا کر انہیں ہلاک کر کے اور ان کا خون جمع کر کے اسے بارش کی صورت میں اس علاقے پر برسا سکتے ہو؟ گرو مہاراج نے اٹانکا کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں یہ سب کر سکتا ہوں۔ اٹانکا نے مخصوص انداز میں جواب دیا، تو ٹھیک ہے، جاؤ اور جو کر سکتے ہو کرو، مجھے ہر صورت میں مہارشی کی ہلاکت اور انکال چاہیے۔ جاؤ، جلدی جاؤ اور مثالی بچے کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دو، سرخ کچائیوں کے ذریعے مہارشی کا خاتمہ کرا دو اور اس سے انکال کو چھین کر میرے پاس لے آؤ۔ جاؤ، جلدی جاؤ، گرو مہاراج نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کام کو پورا کرنے کے لیے تمہیں چند اور کام بھی کرنے ہوں گے گرو مہاراج، اٹانکا نے کہا۔ تو گرو مہاراج چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ گرو مہاراج نے چونکتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے تم وہاں سے سرخ کوچائیوں کو واپس بلا لو۔ سرخ کوچائیاں مہارشی کو تو ہلاک کر سکتی ہیں لیکن وہ انکال کو نہیں چھو سکتی ہیں، وہ انہیں وہاں سے اٹھا کر تمہارے پاس نہ لا سکیں گی اور یہ کام بھی میں نہیں کر سکتا۔ انکال کو یہاں لانے کے لیے تمہیں اپنے زندہ ساتھیوں کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اٹانکا نے کہا، میں اب بھی نہیں سمجھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ گرو مہاراج نے کہا، تمہارا بہت بڑا قبیلہ ہے جس میں سب جنگجو ہیں، تم اپنے نائب سردار کو بلاؤ اور اس کے ساتھ 10-20 جنگجوؤں کو بھیج دو تاکہ وہ وہاں جا کر شیکی کا خاتمہ بھی کر دیں اور وہاں سے انکال کو بھی اٹھا کر لا سکیں۔ انکال کو یہاں لانے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ اٹانکا نے کہا، لیکن جہاں وہ مہارشی انکال کے ساتھ موجود ہے وہ جگہ تو یہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور ہے۔ میرا نائب ابانتا ہے، وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اتنی دور کا سفر کیسے کرے گا؟ گرو مہاراج نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، انہیں سرخ کوچائیوں کی مدد سے وہاں بھیجو۔ سرخ کوچائیاں
انہیں لمحوں میں وہاں پہنچا دیں گی۔ جب وہ مہارشی کو ہلاک کر دیں گے اور اس سے انکال حاصل کر لیں گے تو سرخ کوچائیاں انہیں اسی طرح واپس بھی لا سکتی ہیں۔ اٹانکا نے کہا۔ تو گرو مہاراج ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ تو اب تم چاہتے ہو کہ میں سرخ کوچائیوں کو محض اباندا اور اس کے ساتھیوں کی سواریوں کے لیے استعمال کروں؟ گرو مہاراج نے منہ بناتے ہوئے کہا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں ان حالات میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا، میرا مشورہ مانو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی۔ اٹانکا نے کہا۔ تو مہاراج نے بے اختیار ہونٹ پیچھ لیے۔ ٹھیک ہے، میں یہ سب اب خود کر لوں گا، تم جاؤ، گرو مہاراج نے کہا۔ تو اٹانکا چونک پڑا۔ جاؤ، کیا مطلب؟ اٹانکا نے چونک کر کہا، میرے لیے تمہارا یہ آخری مشورہ تھا اٹانکا۔ تم اب تک میرے ساتھ رہ کر میرے قبیلے کے بے شمار افراد کو ہلاک کر کے ان کا خون پی چکے ہو۔ تم مزید میرے ساتھ رہے تو تم میرے سارے قبیلے والوں کو ہلاک کر کے ان کا خون پی جاؤ گے۔ اس لیے اب تم جاؤ، میں تمہیں اب مزید اپنے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ گرو مہاراج نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تو کیا میں واپس بڑے معبد میں چلا جاؤں؟ اٹانکا نے بھی اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ہاں، گرو مہاراج نے کرکتی سے کہا۔ اور وہ خون کی بارش جو تم مجھے کرنے کا کہہ رہے تھے؟ اٹانکا نے کہا، وہ میرا کام ہے، میں خود کرا لوں گا۔ گرو مہاراج نے روکھے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر تم مزید میری مدد لینا نہیں چاہتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں، اٹانکا نے گراتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ گرو مہاراج کچھ کہتا، اچانک اٹانکا سرخ دھوئیں میں تبدیل ہوا اور دوسرے لمحے دھواں وہاں سے غائب ہوتا چلا گیا۔ اسے ساتھ رکھنے کا مطلب اپنے سارے قبیلے کی تباہی تھی۔ میں اپنے قبیلے کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کے انسانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہوں اور یہ میرے قبیلے والوں کو یہ ہلاک کرتا چلا جا رہا تھا۔ اٹانکا کے جاتے ہی گرو مہاراج نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ چند میں سوچتا رہا، پھر اس نے حلق سے ایک تیز آواز نکالی تو اچانک اس کے سامنے سیاہ دھواں نمودار ہوا۔ حکم آقا، دھوئیں سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اباندا کو کہو کہ میرے پاس آئے، گرو مہاراج نے کہا۔ جو حکم، دھوئیں سے آواز آئی اور دھواں غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور اس کا نائب اباندا اندر داخل ہوا۔ آپ نے مجھے بلایا تھا آقا؟ اباندا نے اندر آ کر اسے جھک کر اداب کرتے ہوئے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، گرو مہاراج نے کہا۔ حکم آقا، اباندا نے اسی طرح مودبانہ لہجے میں کہا۔ تمہیں گھنہاری کے علاقے میں جانا ہے اباندا، اپنے ساتھ 50 جنگجوؤں کو لے جاؤ، وہاں تمہیں وہ مہاراشی ملے گا جس کے پاس انکال ہے، تمہیں جا کر اس مہاراشی کو ہلاک کرنا ہے اور اس سے انکال چھین کر لانا ہے، گرو مہاراج نے کہا۔ لیکن آقا، گھنہاری کا علاقہ تو یہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور ہے، وہاں پہنچتے میں کئی روز لگ جائیں گے، اباندا نے چونک کر کہا۔ فکر نہ کرو، میں نے وہاں سرخ کوچائیوں کو بھیجا ہوا ہے، انہیں میں واپس بلا لیتا ہوں، وہ تمہارے لیے سواری کا کام کریں گی، تم ان پر سوار ہو جانا تو وہ ہواؤں میں اڑتی ہوئی تمہیں گھنہاری کے علاقے میں پہنچا دیں گی، گرو مہاراج نے کہا۔ تب ٹھیک ہے آقا، آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی، اباندا نے اسی طرح مودبانہ لہجے میں کہا۔ جانے کی تیاری کرو، گرو مہاراج نے کہا۔ تو اباندا نے اسے جھک کر مخصوص انداز میں اداب کیا اور الٹے قدموں چلتا ہوا دروازے کے پاس گیا اور پھر وہ دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ چٹکارا، اباندا کے جاتے ہی گرو مہاراج نے دائیں طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اسے فوراً گراٹ کی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے سیاہ دھواں نمودار ہوا۔ چنکارا، حاضر ہے گرو مہاراج، سیاہ دھوئیں سے ایک گراٹ بھری آواز سنائی دی۔ میرے سامنے ظاہر ہو جاؤ، گرو مہاراج نے اسی انداز میں کہا تو دھواں سمٹا اور دھوئیں سے اچانک ایک سیاہ رنگ کی بوڑھی عورت نکل کر باہر آ گئی۔ اس بوڑھی عورت نے سیاہ رنگ کا دھوئیں سے بنا ہوا لباتے نما لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کی کھال سمٹی ہوئی تھی اور وہ انتہائی سیاہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور سر کے بال برف کی طرح سفید دکھائی دے رہے تھے جو اس کے چہرے کے سامنے پھیلے ہوئے تھے۔ حکم آقا، چنکارا نے چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ تمہیں فوراً بھنکاری کے علاقے میں جانا ہے چنکارا، وہاں بھنکاری جنگل بھی موجود ہے، اپنے ساتھ تم سمجھا ساہ کچائیوں کو لے جاؤ، ان سب کی مدد سے تم نے جنگل کے جانوروں کو پکڑنا ہے اور انہیں لے کر بھنکاری کے علاقے میں لے جا کر ذبح کرنا ہے۔ ان کے جسموں سے نکلنے والے خون کی بھنکاری کے سارے علاقے میں بارش ہونی چاہیے، اس علاقے میں ایسی کوئی جگہ باقی نہیں بچنی چاہیے جب خون کی بارش نہ ہو، سمجھ گئی تم؟ گرو مہاراج نے تومکانہ لہجے میں کہا۔ آقا کے حکم کی تعمیل ہوگی، چنکارا نے چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ جاؤ، جلدی جاؤ اور اس سارے علاقے کو خون سے سرخ کر دو، میں وہاں اباندا اور اس کے ساتھ جنگجوؤں کو بھیج رہا ہوں، ان کے پہنچنے سے پہلے وہاں کا سارا علاقہ خون کی سرخی میں ڈوب جانا چاہیے، گرو مہاراج نے کہا۔ جو حکم آقا،
चनकारा ने कहा और फ़ौरन धुएं में तब्दील हुई और धुआं वहाँ से गायब हो गया। अब अगर गुरु महाराज के चेहरे पर इत्मीनान के तासरात उभर आए थे। इसे यकीन था कि अटानका के इसे जो मशवरा दिया था इस पर अमल करके वो इमरान के साथ मौजूद मसाले बच्चे को वहाँ से भागने पर मजबूर कर सकता है और वहाँ मौजूद हसार से भी इमरान को बाहर ला सकता है, ताकि कुचाइयों या आबांदा और इसके जंगजू जाकर इस पर हमला करें तो वह इनसे किसी तौर पर अपना बचाव ना कर सके। वो अब हर सूरत में इमरान को हलाक करने के दर पे हो गया था। इमरान के हलाक होते ही अनकाल इसके कब्ज़े में आ जाता, जिसे वो साहिराना अमल से ज़िंदा करके अपने ताबिया कर सकता था। टाइगर ने जीप रोकी तो जोसेफ और जवाना फ़ौरन जीप से उतर आए। टाइगर ने भी जीप का इंजन बंद किया और जीप से उतर आया। वो इस वक्त एक देहाती इलाके में थे। सामने एक मस्जिद थी जिसके दाएं तरफ एक छोटा सा बाग दिखाई दे रहा था। बाग के किनारे पर चंद चारपाइयाँ बिछी हुई थीं, जिनमें से एक चारपाई पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। यही हैं सैयद चिराग शाह साहब जिन्होंने हमें बुलाया है, जोसेफ ने कहा। तो टाइगर और जवाना ने इस बात में सर हिला दिए। फिर वो इस बाग की तरफ बढ़ने लगे। चारपाई पर बैठे हुए सैयद चिराग शाह साहब ने इन्हें देख लिया था। वो इनके इस्तकबाल के लिए उठकर खड़े हो गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टाइगर ने आगे बढ़कर सैयद चिराग शाह साहिब को नहायत हकीकत भरे लहजे में सलाम करते हुए कहा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम तीनों आ गए। सैयद साहब ने इनके मुकम्मल सलाम का जवाब देते हुए कहा, जी हाँ शाह साहब, आपने मुझे फ़ोन पर हुक्म दिया था कि मैं जवाना और टाइगर को लेकर आपके पास पहुंच जाऊं। मैंने आपके हुक्म की तामील की है और इन्हें भी साथ ले आया हूं। जोसेफ ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैंने तुम तीनों को एक अहम काम के लिए बुलाया है, आओ बैठो। शाह साहब ने वो शफ़क़ाना लहजे में कहा तो वो तीनों आगे बढ़ आए। शाह साहब जिस चारपाई पर सीधे उठे थे इस पर बैठ गए तो वो तीनों भी इनके सामने एहतराम से बैठ गए। तीनों को शाह साहब का इल्म था। सबका चंद मामराई मामलात में वो इनसे मिल चुके थे। अलबत्ता इस मामराई मामले में सैयद साहब की सिर्फ जोसेफ से ही मुलाकात हुई थी, जिसने शाह साहब के कहने पर इन्हें इनके गांव वापस पहुंचाया था। तुम्हें जोसेफ ने यकीनन अपने साथ पेश आने वाले वाक़े के बारे में सारी तफसील बता दी होगी और तुम्हें यह भी मालूम हो गया होगा कि इमरान बेटे को मैंने जिन कुचाइयों से बचाने की कोशिश की थी वो इसे ज़ख्मी करके अपने साथ ले जाने में कामयाब हो गई थी। शाह साहब ने सिलसिला कलाम शुरू करते हुए कहा, जी हाँ, हमें चीफ़ ने सूरत हाल से आगाह कर दिया था और मैंने जवाना और टाइगर को भी सारी सूरत हाल बता दी थी। जोसेफ ने जवाब दिया, इमरान बेटे को कहाँ और कैसे ले जाया गया था इसके बारे में तुम शायद कुछ नहीं जानती। मैं तुम्हें सारी तफसील बता देता हूँ ताकि तुम्हें इस बात का पता चल जाए कि इमरान बेटा इस वक्त कहाँ और किस हाल में है। शाह साहब ने कहा, तो क्या आपने हमें ये सब बताने के लिए बुलाया है? जवाना ने कहा, हाँ, इसके अलावा मैंने तुम्हें एक मकाम पर भेजना भी है। शाह साहब ने कहा, कौन से मकाम पर शाह साहब? टाइगर ने चौंक कर कहा, बताता हूँ, पहले तुम इमरान बेटे के बारे में सारी तफसील सुन लो। शाह साहब ने कहा। तो इन तीनों ने इस बात में सर हिला दिए। शाह साहब ने इन्हें बताना शुरू कर दिया कि इमरान को किस तरह ज़ख्मी करके कुचाइयाँ काफिरस्तान के इलाके में ले गई थी और किस तरह उसे वहाँ एक तारीख कुएं में जंजीरों में बांध कर कैद कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने वहाँ इमरान की मदद करने के लिए पहुँचने वाले शाह साहब के बारे में तफसील बताई और फिर इन्हें बाकी सारी तफसील बतानी शुरू कर दी। वो तीनों हैरत भरे अंदाज में इमरान के साथ पेश आने वाले वाक़यात के बारे में सुन रहे थे। शाह साहब ने इन्होंने इमरान की हिम्मत, इसकी जहानत और इसकी इस्तकामत के बारे में भी पूरी तफसील बता दी थी और अब इमरान कहाँ और किस हाल में है ये सब भी बता दिया। जब उन्होंने सारी तफसील इन्हें बता दी तो वो तीनों कंग से होकर रह गए। तो क्या बास अब मुसीबत में हैं? इनकी मदद के लिए रोशन ताकतें इनके साथ नहीं हैं? चंद लम्हों बाद जोसेफ ने थरथराते हुए लहजे में कहा, नहीं, शैतान गुरु महाराज ने अपनी रजील ताकतों की मदद से इस सारे इलाके में जंगल के जानवरों को हलाक कराकर इनके खून की बारिश करा दी है। वो सारा इलाका नापाक है, इसलिए इमरान बेटे की मदद के लिए ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ और ना कोई और बरकज़ीदा हस्ती। मैंने तुम तीनों को इसीलिए यहाँ बुलाया है ताकि इमरान बेटे की मदद के लिए मैं तुम्हें इसके पास भेज सकूँ। अब वो आगे का सफ़र अकेले तय नहीं कर सकता है क्योंकि गुरु महाराज इसके मुकाबले पर सफली ताकतों की बजाय अपने कबीले के जंगजुओं को ले आया है। इमरान में इतनी ताकत है कि वो अकेला इन सब का मुकाबला कर सके, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि वो जल्द से जल्द अनकाल की लाश आतशी पहाड़ में ले जाकर फेंक दे ताकि इसका कस्सा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अब तुम तीनों ही इमरान की मदद कर सकते हो। शाह साहब ने कहा, ओहो, मास्टर मुसीबत में है और हम इनकी मदद को ना जाएं, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन आपने कहा है कि मास्टर काफिरस्तान में गनारी जंगल के पास मैदानी इलाके में मौजूद है। मास्टर के पास पहुंचने में तो हमें काफ़ी वक्त लग जाएगा और इस दौरान अगर गुरु महाराज की मसला आदमी और जफली ताकतें इन तक पहुँच गई तो? जवाना ने बेचैन होते हुए कहा। तो शाह साहब बे इख्तियार मुस्कुरा दिए।
میں نے اسی مقصد کے لیے تو تمہیں یہاں بلایا ہے تاکہ تم تینوں کو جلد سے جلد اس کے پاس پہنچا سکوں۔ تم تینوں بہت جلد عمران بیٹے کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ تم تینوں کو اس تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن کیسے؟ کیا آپ ہمیں غائب کر کے وہاں پہنچائیں گے؟ ٹائیگر نے چونک کر کہا۔ نہیں، تم تینوں اپنی جیپ میں ہی جاؤ گے اور یہ جیپ لے جا کر اس جگہ ایک پہنچ جاؤ گے جس میدان میں خون کی بارش کی گئی ہے اور جہاں عمران بیٹا موجود ہے۔ شاہ صاحب جیپ دوڑانے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ پختہ سڑک پر پہنچ گئے۔ اس طرف 2 سڑکیں تھیں جن میں سے ایک دارالحکومت کی طرف جاتی تھی اور دوسری سڑک مڑ کر شمالی علاقے کی طرف جاتی تھی۔ شمالی پہاڑوں کی طرف جانا ہے، مردان کے علاقے میں موجود پہاڑیوں کی طرف، شاہ صاحب نے کہا تو جوزف نے جیپ کا رخ اسی طرف موڑ دیا جس طرف شاہ صاحب نے اسے چلنے کا کہا تھا۔ سڑک دور تک خالی پڑی ہوئی تھی، اس لیے شاہ صاحب کے کہنے پر جوزف نے جیپ کی رفتار تیز کر لی تھی اور اب جیپ اس سڑک پر اڑی جا رہی تھی۔ جیپ 4 سے 5 گھنٹوں تک دوڑتی رہی، پھر انہیں ایک پہاڑی علاقہ دکھائی دیا تو شاہ صاحب نے اسے پہاڑیوں کی طرف جیپ موڑنے کا کہا۔ جوزف ان کے احکامات پر عمل کر رہا تھا۔ مختلف پہاڑی راستوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک بڑی چٹیل پہاڑی کے پاس پہنچ گئے تھے۔ بس جیپ روک لو جوزف بیٹا، پہاڑی کے نزدیک پہنچ کر شاہ صاحب نے کہا تو جوزف نے پہاڑی کی سائڈ پر جیپ لے جا کر روک دی۔ شاہ صاحب جیپ سے اترے اور پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پہاڑی کے پاس ایک بہت بڑی سی چٹان کے پاس رک گئے۔ وہ کچھ دیر اس چٹان کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے جوزف کو اشارہ کیا کہ وہ جیپ لے کر آ جائے۔ جوزف نے جیپ آگے بڑھائی اور وہ جیپ لے کر اس چٹان کے پاس آ گئے جہاں شاہ صاحب موجود تھے۔ یہ ٹنوں وزنی پہاڑی چٹان ہے، میں نے اس پر دم کر دیا ہے، اس کا وزن قدرے کم ہو گیا ہے۔ تم تینوں آگے آؤ اور اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دو، شاہ صاحب نے کہا تو وہ تینوں اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھے اور انہوں نے اس چٹان کو پکڑ لیا جو کافی بڑی تھی۔ پھر وہ زور لگانے لگے۔ چٹان منو وزنی تھی لیکن جوزف اور جوانا میں بھی دیوؤں جیسی طاقت تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس چٹان کو اپنی جگہ سے ہلانے میں کامیاب ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنی طاقت کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے چٹان کو ایک طرف پھینک دیا۔ جیسے ہی چٹان اپنے مقام سے ہٹ کر دوسری طرف گری، انہیں پہاڑی میں ایک غار کا دہانہ دکھائی دیا۔ غار کافی کھلی اور طویل تھی، اندر ہر طرف گھاس ہی گھاس دکھائی دے رہی تھی۔ یہ تو کوئی غار معلوم ہوتی ہے، ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں یہ غار ہے، شاہ صاحب نے کہا۔ وہ جوزف کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے لباس میں ہاتھ ڈال کر ایک طے شدہ کاغذ نکالا اور جوزف کو دے دیا۔ پھر انہوں نے جوزف کے کان میں کچھ کہا تو جوزف کے چہرے پر حیرت لہرانے لگی۔ عمران بیٹے کو یہ کاغذ دے دینا اور اس تک میرا پیغام بھی پہنچا دینا۔ اب تم تینوں جیپ میں سوار ہو کر اس غار میں چلے جاؤ، تمہیں مزید کچھ دیر سفر کرنا ہے۔ دوسری طرف غار کا دہانہ کھلا ہوا ہے، جب تم اس دہانے سے باہر نکلو گے تو تم ٹھیک اس جگہ پہنچ جاؤ گے جہاں عمران بیٹا موجود ہے۔ شاہ صاحب نے کہا۔ کیا مطلب؟ اس غار سے گزرنے کے بعد ہم کافرستان کے دور دراز علاقے کناری میں پہنچ جائیں گے؟ ٹائیگر نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، شاہ صاحب نے مسکرا کر کہا۔ لیکن کیسے؟ میں اس علاقے کے بارے میں جانتا ہوں، یہ ٹومار پہاڑی ہے جو بخشائی حصے میں ہی موجود ہے۔ اس میں موجود یہ غار زیادہ سے زیادہ آدھا کلومیٹر کی ہوگی جس کا دوسرا دہانہ باکشیا میں ہے۔ پھر ہم بھلا اس غار سے نکل کر کافرستان میں گناری کے علاقے میں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ٹائیگر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتائی جا سکتی ہیں اور کچھ باتوں کو ہمیں بتانے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے مجھ سے ایسا کوئی سوال نہ کرو جس کا جواب دینے سے میں قاصر رہوں، شاہ صاحب نے کہا۔ تو ٹائیگر ان کی بات سمجھ کر خاموش ہو گیا۔ لیکن میرے لیے بھی یہ حیران کن بات ہوگی کہ ایک چھوٹی سی پہاڑی میں سفر کر کے ہم کافرستان کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ جوانا نے کہا۔ خاموش ہو جاؤ جوانا، ہمیں شاہ صاحب کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے، تم ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، یہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، جوزف نے جوانا کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو جوانا اس بات میں سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں جلد سے جلد ماسٹر کی مدد کے لیے پہنچنا چاہتا ہوں، اگر ہم اس غار کے ذریعے ماسٹر تک پہنچ سکتے ہیں تو یہ واقعی ہمارے لیے اچھی بات ہے، جوانا نے کہا۔ تو جیپ میں سوار ہو جاؤ اور اس غار میں چلے جاؤ، شاہ صاحب نے کہا۔ تو کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، میں یہاں تک ہی تمہارے ساتھ آ سکتا تھا، اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، شاہ صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر آپ واپس اپنے گاؤں کیسے جائیں گے؟ جوزف نے کہا۔ میری فکر چھوڑو، میں قریب ہی کسی آبادی میں چلا جاؤں گا اور وہاں سے مجھے واپسی کے لیے کوئی نہ کوئی سواری مل جائے گی، شاہ صاحب نے کہا۔ تو کیا میں آپ کو اس آبادی تک پہنچا سکتا ہوں؟ جوزف نے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اس غار میں چلے جاؤ، میں نے کہا ہے نا میں چلا جاؤں گا، شاہ صاحب نے کہا۔ تو جوزف خاموش ہو گیا۔ وہ سب شاہ صاحب کے حکم پر جیپ میں سوار ہو گئے۔ اس بار بھی ڈرائیونگ سیٹ پر جوزف بیٹھا ہوا تھا، جوانا سائڈ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا جبکہ ٹائیگر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ جاؤ، اللہ تم سب کا حامی و ناصر ہوگا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، شاہ صاحب نے انہیں دعا دیتے ہوئے کہا۔ تو جوزف نے جیپ کا انجن سٹارٹ کیا اور پھر ان تینوں نے شاہ صاحب کو مؤدبانہ سلام کیا اور پھر جوزف
جیپ لے کر کار کے دہانے کی طرف بڑھا۔ غار میں داخل ہوتے ہی اس نے جیپ کی ہیڈ لائٹس آن کر دیں۔ غار نہایت وسیع و عریض تھا، زمین پر جھاڑیاں تھیں، لیکن زمین کافی سپاٹ تھی، اس لیے جیپ ہچکولے نہ کھا رہی تھی اور متوازن انداز میں آگے بڑھ رہی تھی۔ تھوڑی دور آتے ہی انہیں غار دائیں طرف مڑتا دکھائی دیا۔ جوزف نے اس طرف جیپ موڑی اور اب اس کے سامنے توازن راستہ تھا۔ اس نے جیپ کی رفتار تیز کی اور پھر اسے تیزی سے غار میں دوڑاتا چلا گیا۔ غار میں خاموشی چھائی تھی۔ غار میں نہ جانے کہاں سے انہیں مسلسل ہوا آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جس سے انہیں مسلسل آکسیجن مل رہی تھی اور انہیں آگے بڑھتے رہنے میں کسی دقت کا سامنا نہ ہو رہا تھا۔ جوزف کو جیپ دوڑاتے ہوئے 2 گھنٹوں سے زیادہ وقت گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک غار ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ حیرت ہے، ٹائیگر تو کہہ رہا تھا کہ یہ غار محض آدھے گھنٹے کے سفر پر محیط ہوگی، لیکن یہ تو تحیل سے تحیل ہوتی جا رہی ہے۔ جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں نے اس لیے تمہیں شاہ صاحب کی باتوں میں مداخلت کرنے سے منع کیا تھا۔ یہ غار ہمارے لیے تحیل کر دیا گیا ہے اور ہم اس غار سے نکل کر نہ صرف کافرستان بلکہ کنارے کے اس مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں باس موجود ہے۔ جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا تو جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا، مجھے شاہ صاحب کا تو پتہ ہے کہ وہ ایک نیک انسان ہیں اور ماورائی معاملات میں باس کی مدد کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ہمیں ایک چھوٹی سی غار کے ذریعے ڈائریکٹ کافرستان پہنچا دیں، یہ میرے لیے واقعی حیران کن ہے۔ پیچھے بیٹھے ہوئے ٹائیگر نے کہا، جب حق اور شر کی لڑائی شروع ہوتی ہے اور تو شر کو روکنے اور اسے کچلنے کے لیے حق کی طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں، ایسے موقع پر روحانی طاقتوں کے نمائندوں کو بھی اپنے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھانا پڑتا ہے اور وہ عام انسانوں کے لیے وہ سب کر گزرتے ہیں جس کا گمان تک نہیں ہوتا۔ شاہ صاحب کی شخصیت بھی ایسی ہی ہے، بظاہر دیکھنے میں وہ ایک عام سے دیہاتی اور وہ گزیدہ انسان ہے، لیکن ان کا درجہ روشن دنیا میں بہت بڑا ہے۔ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں، اس کا شاید ہم اندازہ بھی نہ کر سکیں۔ جوزف نے کہا، تم باس کی طرح شاہ صاحب کو کافی قریب سے جانتے ہو، شاید اسی لیے ان کے بارے میں یہ سب کہہ رہے ہو۔ جوانا نے کہا، ہاں، میں شاہ صاحب سے متعدد بار مل چکا ہوں اور باس نے بھی مجھے ان کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے۔ جوزف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میرے خیال میں ہمیں ان کے بارے میں بحث نہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ نیک، مخلص اور انتہائی عالم و عاقل انسان ہیں۔ ان کے بارے میں ہم جتنی کم بات کریں گے ہمارے حق میں اچھا ہوگا۔ ٹائیگر نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس لیے اب ہم میں سے کوئی بھی شاہ صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہے گا۔ جوزف نے کہا، لیکن شاہ صاحب نے تمہیں ایک کاغذ دیا تھا اور تمہارے کان میں کچھ کہا تھا، کیا یہ ہے اس کاغذ میں؟ اور انہوں نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا؟ جوانا نے کہا، وہ کاغذ باس کے لیے ہے اور انہوں نے مجھے باس کے لیے ایک پیغام دیا تھا جو میں باس کو ہی بتاؤں گا۔ جوزف نے سنجیدگی سے کہا تو جوانا ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ ان کا یہ سفر مزید 1 گھنٹہ جاری رہا، پھر انہیں دور سے غار کے دوسرے دہانے کی روشنی دکھائی دی تو جوزف نے جیپ کی رفتار بڑھا دی۔ جیپ تیزی سے دہانے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ جیپ دہانے کے قریب لے جا کر روک دینا، پہلے ہم دہانے کے پاس جا کر باہر چیکنگ کریں گے تاکہ اگر باہر دشمن موجود ہو تو ہم ان کے اچانک حملے کی زد میں نہ آ جائیں۔ جوانا نے کہا، نہیں، میں جیپ نہیں روکوں گا، شاہ صاحب نے مجھے دہانے سے فوراً جیپ باہر نکال لے جانے کا حکم دیا تھا۔ جوزف نے کہا تو جوانا چونک پڑا، لیکن یہ بات انہوں نے ہمارے سامنے تو نہیں کہی تھی۔ ٹائیگر نے کہا، جب وہ باس کے لیے میرے کان میں پیغام بتا رہے تھے تو آخر میں انہوں نے مجھے یہی ہدایات دی تھیں کہ میں غار کے دہانے سے فوراً نکلنے کی کوشش کروں۔ جوزف نے جواب دیا تو ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے اور پھر تھوڑی ہی دیر میں جوزف تیزی سے زناٹے دار آواز کے ساتھ جیپ دوڑاتا ہوا غار کے دوسرے دہانے سے باہر نکل گیا۔ غار سے باہر نکلتے ہی ان کی آنکھوں کے سامنے تیز روشنی سے چمکی۔ انہوں نے یکلخت آنکھیں بند کر لیں اور جوزف نے جیپ کے بریک پیڈل پر پاؤں دبا دیا۔ جیپ کے ٹائر دور تک گھسیٹتے چلے گئے اور پھر جیپ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ اتنی تیز روشنی، جوانا نے گراتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں تک ان کی آنکھوں کے سامنے تیز اور چکا چوند روشنی رہی، پھر آہستہ آہستہ روشنی معدوم ہونا شروع ہو گئی اور پھر ان کی آنکھیں روشنی میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو یہ دیکھ کر وہ چونک پڑے کہ ان کے سامنے ایک وسیع میدانی علاقہ موجود تھا۔ یہ چٹیل میدانی علاقہ تھا جس کی زمین ہر طرف سرخ دکھائی دے رہی تھی۔ زمین کی سرخی اتنی زیادہ تھی کہ باقاعدہ چمک رہی تھی اور اس میں گیلا پن بھی واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ بہت دور تک انہیں پہاڑیوں کا طویل سلسلہ دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے بے اختیار سر گھما کر اس غار کی طرف دیکھا جس سے نکل کر وہ باہر آئے تھے اور پھر یہ دیکھ کر وہ تینوں بچھڑے بغیر نہ رہ سکے کہ ان کے عقب میں کوئی غار، کوئی پہاڑی موجود نہ تھی۔ ان کے پیچھے بھی دور تک میدانی سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس میدانی علاقوں کے بیچوں بیچ کھڑے ہوں۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ پہاڑی اور وہ غار کہاں چلا گیا جسے ہم نکل کر آئے ہیں؟ جوانا نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات تھے، لیکن جوزف پرسکون دکھائی دے رہا تھا، جیسے اس کی نظر میں یہ معمولی بات ہو۔ شاید اسے اسفل دنیا کا وہ واقعہ یاد آ گیا تھا جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک غار میں داخل ہوا تھا اور غار گھوم گیا تھا، اور جب وہ غار کے دوسرے دہانے سے باہر آئے تو جدید دنیا کی بجائے 2000 سال پرانی دنیا میں پہنچ گئے تھے۔
جو جنات کی دنیا تھی۔ اس بار غار گھوما تو نہ تھا، لیکن اس کی طوالت زیادہ تھی، اور وہ جب دہانے سے نکلے تو 2000 سال پرانی دنیا میں پہنچنے کی بجائے کافرستان کے ایک دور دراز کے علاقے گناری پہنچ گئے تھے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ جوانا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم شاید گھومنے والے غار کو بھول گئے ہو، جس میں داخل ہونے کے بعد ہم 2000 سال پرانی دنیا میں پہنچ گئے تھے۔ جوزف نے کہا تو ٹائیگر اور جوانا چونک پڑے۔ اوہ ہو، ہاں مجھے یاد آ گیا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ایک غار میں داخل ہونے کے بعد اس کے گھومتے ہی ہم 2000 سال پرانی دنیا میں پہنچ سکتے ہیں، تو اس غار سے نکل کر کافرستان کیوں نہیں؟ جوانا نے فوراً کہا تو جوزف اور ٹائیگر مسکرا دیے۔ ان کے سامنے سرخ رنگ میں رنگا ہوا وسیع میدان تھا۔ جوزف نے جیپ کا گیئر بدلا اور اس نے جیپ پوری رفتار سے دور نظر آنے والی پہاڑیوں کی طرف دوڑانی شروع کر دی۔ عمران کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع ملنے پر ان تینوں کے چہروں پر خوشی اور جوش کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اس ناول کا یہ حصہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ لیکن دوستو ٹھہریے، کیا جوزف، ٹائیگر اور جوانا عمران کو ان خونخوار اور جنگلی قبائلیوں سے بچانے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ اور کیا یہ سب اس خطرناک دنیا سے نکل جانے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھیے اس ناول کا اگلا حصہ صرف اردو صفحہ چینل پر۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔